اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا اسم الحسنی ہے الجبار۔ اس سے پہلے ہم اس کا معنی جانیں، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کے خیال میں الجبار کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں جو اس لفظ کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ جبار کہتے ہیں بہت جبر کرنے والے کو، اور اگر آپ کو اردو سے واقفیت ہے تو جبار کا لفظ سنتے ہی جو لفظ آپ کے ذہن میں آئیں گے وہ یہ ہوں گے۔ جبار یعنی جبر کرنے والا، ظلم کرنے والا، کسی کی مرضی کے خلاف اسے زبردستی کچھ کروانے والا۔ خرچ جبار جیسا لفظ سنتے ہی آپ کو ایک نیگیٹو سا احساس ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ جبار ہے تو وہ یقیناً ایک سخت قسم کا جابر حکمران ہے جو لوگوں پہ جبر کرتا ہے، ان کو سزا دیتا ہے، ان کو آگ میں ڈالتا ہے۔ قسم اٹھا کے بتائیں، آپ کے ذہن میں اسی طرح کے خیال آئے تھے یا نہیں؟ لیکن جبار کا معنی یہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہے جو سخت قسم کے دیندار لوگ آپ کو بچپن سے بتاتے آئے ہیں۔ غصہ کرنے والا، سزا دینے والا، لوگوں پہ ظلم و جبر کرنے والا نہیں۔ ہمارا رب ایسا نہیں ہے، کیونکہ جبر کا معنی ظلم اور زبردستی نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے اس کا معنی؟ جبار کہتے ہیں بہت جبر کرنے والے کو۔ لیکن جبر کیا ہوتا ہے؟ جبر وہ نہیں ہوتا جو آپ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کی آیات یا اسماء الحسنی کو ان کے لغوی معنی کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت گہرے ہیں۔ جبر کا لفظ نکلا ہے جیم با را، جبر سے۔ جبر کہتے ہیں ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے کو۔ واللہ آپ نے اس معنی کی توقع نہیں کی ہوگی، کیونکہ ہم نے تو لوگوں سے سن کے اللہ کے نام الجبار کو ظالم حکمران جیسا بنا رکھا تھا نا ذہن میں۔ لیکن جبر ظلم نہیں ہوتا، جبر سے ٹوٹی ہڈی کو سیٹ کر کے جوڑنا ہے۔ جب ہڈی ٹوٹ جائے اور آپ آرتھوپیڈک کے پاس جائیں تو وہ اسے کیسے جوڑتا ہے؟ اس کو ایک جگہ فکس کر کے پلستر لگاتا ہے، ہڈی کو سیٹ کرتا ہے، یا سرجری کر کے اندر راڈ یا پلیٹ ڈال کر اس کو سیٹ کرتا ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے، لیکن وہ اس تکلیف سے مریض کو گزارتا ہے تاکہ وہ شفا یاب ہو سکے، اس کی تکلیف دن بدن کم ہو سکے۔ تکلیف ختم کرنے کے لیے بھی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی جبر کا دوسرا معنی ہوتا ہے بحال کرنا۔ جیسے کسی شے کی حالت بگڑ جائے تو اسے اس کی اصل حالت پہ واپس لانا۔ بالفرض قدیم آرٹ پیسز بعض اوقات خراب ہو جاتے ہیں، ان کو بہت محنت اور نزاکت سے ان کی اصل حالت پر ریسٹور کیا جاتا ہے۔ اس ریسٹور کرنے کے عمل کو جبر کہتے ہیں۔ جبر کا ایک معنی کسی کو اسسٹ کرنا بھی ہے، یعنی کسی کام میں اس کی مدد کرنا، اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ کسی کو کچھ کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ اسی جبر سے لفظ نکلا ہے مجبور، کسی کو کچھ کرنے کے لیے مجبور کرنا، قوت یا دباؤ لگا کے کچھ کرنا۔ یہ دباؤ ذہنی بھی ہو سکتا ہے اور جسمانی بھی، جیسے ڈاکٹر کو زور لگا کے ہڈیوں کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، اس زور کو جبر کہتے ہیں۔ جبر سے جابر کا لفظ نکلا ہے، یعنی مجبور کرنے والا۔ یہ ایسے حکمران کے لیے آتا ہے جو لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جابر کا لفظ نہیں آیا، جبار کا آیا ہے۔ جبار ہے بہت جبر کرنے والا، لیکن یہ ناجائز زبردستی کے معنی میں نہیں ہے۔ الجبار کا معنی ہے جوڑنے والا، بحال کرنے والا، مجبور کرنے والا، وہ جس کو فتح نہ کیا جا سکے، ناقابل تسخیر۔ الجبار کا لفظ سنتے ہی ذہن میں ایسے حکمران کا خاکہ بنتا ہے جو ظلم و جبر کرتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بندہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی کے حق میں کمی کرنے کو، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ اس کا جبر مختلف طرح کا ہے، وہ اپنے جبر سے جوڑتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، بچھڑے رشتوں کو جوڑتا ہے، وہ زندگیاں جوڑتا ہے، وہ انسان کو اس کے اصل کے ساتھ جوڑتا ہے، اور جڑنے کا مرحلہ ہنسی خوشی نہیں طے ہوتا۔
جڑنے کے لیے ایک دفعہ ٹوٹنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کو یاد کریں، کیونکہ صرف وہی ہے جو آپ کی ذات کو واپس جوڑے گا، وہی آپ کی زندگی کو جوڑے گا، وہی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جانے والے رشتے آپ سے واپس جوڑے گا، وہ آپ کی بکھری عزت اور ساکھ بحال کرے گا، وہی ہے جو آپ کی ذات سے جڑی ٹوٹی چیزیں جوڑ سکتا ہے، بھلے وہ آپ کا خاندان ہو، بھلے وہ آپ کی جاب یا کاروبار ہو۔ جو بھی ٹوٹا ہے اس کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، وہ اسے جوڑ دے گا، وہ ایسے جوڑے گا کہ ٹوٹنے کی خراش تک نہیں دکھائی دے گی، لیکن جوڑنے کے عمل میں تکلیف ہوگی۔ یہ تکلیف آپ کا رب آپ کو نہیں دے رہا، یہ تکلیف قدرتی ہے۔ جیسے اگر ہاتھ پہ کٹ لگے تو تکلیف ہوتی ہے، بھلے ہاتھ مومن کا ہو یا کافر کا، تکلیف لگنا نیچرل ہے۔ جب بھی آپ کی ذات جڑنے کے عمل سے گزرے گی اس کو تکلیف ہوگی، اس تکلیف سے پریشان نہیں ہونا۔ ایسے ہی آپ کے گھر کا سکون یا توازن اگر بکھر چکا ہے تو اسے بھی واپس اللہ تعالیٰ بحال کرے گا۔ وہی الجبار ہے، وہی سب کچھ واپس اس کی پرانی حالت پہ لا سکتا ہے۔ اگر دو لوگوں کا تعلق خراب ہو چکا ہے تو اس کو بھی وہی واپس اصل حالت میں لا سکتا ہے۔ اسی لیے ایسے ہر مسئلے کے پیش آتے ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو یاد کرنا ہے۔ اور کون ہے الجبار؟ وہ جو مجبور کر سکتا ہے۔ مجبور کرنا کیا ہوتا ہے؟ کیا گن پوائنٹ پہ کسی کو کچھ کرنے کے لیے کہنا؟ زبردستی اپنا دین نافذ کرنا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ الجبار کا معنی وہ نہیں ہے جو اکثر بیان کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ مجبور کر سکتا ہے لیکن اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ ساری خلقت کو جوڑ کے ان کے زخموں کو باندھ دے، ان کو شفا دے کر ان کو مکمل کر سکتا ہے، لیکن اسے کوئی کچھ بھی کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ انسان کے پاس فری ول ہے، یعنی آزاد مرضی، وہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ دنیا بنی ایسے ہے کہ اگر ہم خوشی سے اچھے دنوں میں اپنے رب کی طرف چلے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیے جاتے ہیں کہ ہمیں مجبوراً واپس اپنے رب کے پاس آنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بہت حسین بنایا ہے اور اس دنیا کو ایک دن اس نے خاک میں ملا دینا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، اس کی ساری خوبصورتی، اس کا مال و دولت، اس انسان، اس کی محبتیں، یہ سب امتحان ہے، یہ سب مجبور ہیں اور ہم انسان بھی مجبور ہیں۔ دنیا کے ہر رشتے اپنے رب کی طرف تلاش کر رہی ہے، ہر شے مجبور ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف اپنا راستہ ڈھونڈے۔ آپ کسی شے کو کتنی سختی سے پکڑ لیں، ایک دن آپ کے ہاتھ سے نکل کر مجبوراً اپنے رب کی طرف اپنا راستہ بنا لیں گے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے رب کی میراث ہے، وہ اس کا مالک ہے، چاہے مال ہو یا آپ کے رشتے۔ اسی لیے کسی کو کھو دینے سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ان میں سے کچھ بھی آپ کا نہیں ہے۔ اس مال کو خرچ نہ کیا تو یہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے گا، یہ آپ کے ہاتھ سے خود بخود ضائع ہو جائے گا۔ اپنے علم کو خرچ نہ کیا تو یہ بھی فنا ہو جائے گا، آپ کا رب اسے کسی اور کو دے دے گا۔ اپنے رشتوں کے بارے میں آبسیشن کی حد تک خوفزدہ رہے کہ کہیں کوئی ہمیں چھوڑ کر چلا نہ جائے، تب بھی ایک دن یہ چھوڑ ہی دیں گے، کیونکہ یہ سب مجبور ہیں۔ تمام انسان اور تمام چیزیں مجبور ہیں، سب کا سینٹر آف یونیورس ان کا رب ہے۔ ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے ہاتھوں سے نکل کے اس رب کے پاس واپس چلا جائے گا۔ پھر ہمارا کیا ہے؟ اگر سب کچھ اس رب کا ہے تو ہمارا کیا ہے؟ ہمارا صرف وہی رب ہے اور یہ ساری دنیا اس رب کی ہے۔ پھر کچھ کھونے کا خوف کیسا؟ اگر ہم اپنے رب کو اپنا لیں، دل سے اس کو اپنا مالک تسلیم کر لیں، تو وہ مجبور کر دے گا ہر اس شے کو جو ہمیں چاہیے کہ وہ واپس ہمارے پاس آ جائے۔ اگر عزت چاہیے تو ہمارا رب ہر انسان کو ہماری عزت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اگر مال چاہیے تو ہمارا رب اپنے خزانوں کو مجبور کر دے گا کہ وہ آپ کے پاس چلے آئیں۔
اگر محبت اور قدردانی چاہیے تو ہمارا رب اس کو وہاں سے آپ کے پاس بھیجے گا جہاں سے آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ صرف اپنا خوف ختم کرنا ہے، پھر وہ ساری دنیا کو مجبور کر دے گا کہ وہ آپ کے پاس آ جائے۔ وہ جن کے لیے آپ روتے تھے وہ آپ کے لیے روئیں گے، لیکن تب آپ کے خوف